أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلاة كلها بأفضل البركات والكرامات كلها والتسليم دائما بدوامك أبدا بأبديتك وأبقى ببقائك عدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أينما كانوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. محترم سامعین اکرام، الحمدللہ جو ہمارا تسلسل جاری ہے، جو ہم کچھ عرصے سے اس سلسلے کو جاری رکھے ہیں، جو کل اور گزشتہ کچھ دنوں سے موت اور شادی، موت کا تذکرہ ہم سن رہے تھے، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کوئی ہو. اور اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. کائنات میں اللہ کا انکار کرنے والے، مغرور، متکبرین، دنیا پرست، نفس پرست ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کا انکار کیے ہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنی دولت کے بلبوتے پہ جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنے علم اور عقل کے بلبوتے پہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کا انکار کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کرام کا انکار کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن آج تک پوری کائنات میں موت کا انکار کرنے والا پوری کائنات میں آج تک پیدا نہیں ہوا. اللہ کا انکار کرنے والے، خدا کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، ان کی سچائیوں کا انکار کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سچے واقعات کو جو گزرے ہوئے زمانے کے ہیں، جیسے کہ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا متکبر بادشاہ ایسا گزرا جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ایسا گزرا جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلی، جس کا دعویٰ تھا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. ایسے متکبرین لوگ جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام طاقتیں اس وقت میں جو ان کو میسر تھی عطا کر دی گئی، لشکر عطا کر دیے گئے، جسمانی صحت عطا کر دی گئی. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ پوری 500 سالہ زندگی میں نمرود کے سر میں درد تک نہیں ہوا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم مختصر سی عمر سے دیکھتے ہیں اس عمر تک پہنچنے تک کئی بیماریاں، کئی مرتبہ پیٹ میں درد، سر میں درد، کانٹا چبھا، یہ تکلیف وہ تکلیف لگی بھی ہے. لیکن ایسے اشخاص جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر میں درد تک نہیں لایا، وہ تکلیف بھی نہیں دی. لیکن جب ان کا غرور بڑھتا گیا، ان کا تکبر بڑھتا گیا، اور جب وہ خدائی کے دعوے کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 70 جوتے سر پر کھلایا. یہ نمرود کے واقعات میں ہے. جس وقت وہ خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا ہاں تو تیرے خدا کو اور اس کے لشکر کو لے کے آ، میں اپنے لشکر کو لے کے آتا ہوں. اور اس کے پاس میں ایسا لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا کہ بتاتے ہیں ان کے جانور جہاں پہ بندھے ہوئے ہوتے وہ لوگ فضلہ کرتے، جس کو پیشاب پیخانہ کہا جاتا ہے، تو ان کے اس فضلے کا اتنا بڑا ایسے دکھتا جیسے کوئی ایک بڑا نالا بہہ رہا ہے.
ایک بڑا نالا، ہم دیکھ نالا بولتے کے ساتھ ہی ہماری سمجھ میں آتا، نالی الگ چیز ہے، نالا الگ چیز ہے۔ ایک بڑا نالا جیسے بہ رہا ہو، ان کے فضلے کا وہ عالم تھا، ایسے بڑے لشکر کے وہ مالک تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کیا، لیکن اللہ اپنی قدرتوں میں سے قدرت کو ان پر ظاہر کیا، مچھر بھیجے، خالی مچھر آئے، مچھر کاٹنے لگے، اور جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کی ناک پر مچھر کاٹا، اس کو اڑانے گئے، مچھر لنگڑا ہو گیا، اڑ گیا، لیکن وہ شدت درد کی اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھائی کہ اس وقت کے جتنے بھی معالج تھے، طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، اس کے پاس میں وہ یہی رائے دینے لگے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ گوشت کے حصے کو کاٹنا پڑے گا۔ وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اتنی شدت کی تکلیف، نکال دو، نکال دیے۔ اب سوچیں ایک بادشاہ اور جس کی ناک کٹ چکی، اسی کی مرضی سے اللہ نے چھوٹی سی تکلیف پہنچائی، اس کو ایک مچھر کاٹا۔ اندازہ لگا لیں کہ ایک انسان کی چہرے کی خوبصورتی اسی کی ناک ہوتی ہے، اور ناک کسی کی کٹ جائے تو اندازہ لگائے اس کا چہرہ کیسا دکھتا ہے۔ سوراخ خالی ہو گئے، گوشت سامنے سے کٹ گیا، وہ لنگڑا مچھر ناک کے اس سوراخ میں اس کے نیند کی حالت میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا داخل ہو گیا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، سانس کے ذریعے سے اندر جیسے گیا اور اندر داخل ہونا شروع ہوا، اس کو رکاوٹ ہوئی، وہ کھودتا جاتا اور اندر داخل ہوتا جاتا، وہ تکلیف بڑھتے رہتی، اور جب وہ سر پر مارتا تو اس کا کاٹنا رکتا، ذرا راحت ملی، پھر تھوڑی دیر پھر کاٹنا شروع کیا، پھر سر پر مارے، پھر رکا۔ تو کب تک میں کوئی دوسرے کام نہیں کروں، بس یہی لگا ہوا رہوں؟ ایک آدمی کو مقرر کیا گیا کہ جو اس کے سر پر مارے، جب وہ اشارہ کرے اس کے سر پر مارے۔ ایک چمڑے کا خوبصورت نرم جوتا تیار کیا گیا جو اس کے سر پہ جب وہ اشارہ کرے سر پہ وہ مارے، تو جب تکلیف ہوتی جب سر پر جوتا پڑتا، جب تکلیف ہوتی جب سر پر جوتا پڑتا۔ یہ اللہ کی قدرت، جو کچھ وقت پہلے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت کے پورے انسانوں پر اتنی بڑی اللہ نے اس کو حکومت دی۔ اس وقت میں ان کے پاس میں ٹیکنالوجی تھی۔ مفسرین بتاتے ہیں جب واقعہ نمرود کا قرآن میں جو آتا ہے، ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ جیسے یہ ایک گاڑی لگائی گئی ہے، اس کے پاس میں ایک مصنوعی درخت تھا، جس میدان میں لے کے جا کر اس درخت کو لگایا جاتا تو اس کا سایہ اتنا ہوتا جتنا درخت ہے۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آیا تو وہ سایہ ایک ہی شخص کو دیتا، شخص بڑھتے رہتے، تو جتنے لوگ بڑھتے سایہ درخت کا اتنے لوگوں پر بڑھتے رہتا۔ 1,00,000 لوگوں کو سایہ دینے والا درخت مصنوعی اس کے پاس میں تھا۔ اس وقت کی ان کے پاس میں ٹیکنالوجی تھی۔ یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس میں تھی۔ وہ جتنے شہر اس کے حکومت میں تھے، ہر شہر کے سامنے ایک کنال تھی، جس کا سمجھ لیں کہ پانی کا جیسے اپن ایک تالاب بنا کے رکھتے ہیں اور اس کا ایک راستہ ہوتا ہے پانی کے نکلنے کا، تو اس کے پاس میں ایسے کئی تالاب تھے جس کے دروازے اس کے اختیار میں تھے۔ جس شہر والے اس سے بغاوت کرتے، اس شہر کے کنالوں کے دروازے کھول دیے جاتے، وہ پانی سے بہہ جاتے، وہ شہر اس میں بسنے والے سب پانی سے بہہ جاتے۔ اور ایک نئی ٹیکنالوجی ان کے پاس میں یہ بھی تھی کہ ان کے ملک میں کوئی غیر ملکی داخل ہو رہا ہے تو فوراً الارم بجنے شروع ہوتے۔ اس وقت اس کے پاس کی ٹیکنالوجی تھی، اس کے پاس میں یہ چیزیں اس کے پاس میں مہیا تھی۔
ان کے ملک کی کوئی چیز کھو جاتی یا کوئی آدمی کھو جاتا تو ان کے پاس میں اس وقت ایک ایسا آئینہ تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس میں دکھتا تھا۔ یہ اس وقت ان کے پاس کی ٹیکنالوجی تھی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نمرود کے واقعات میں بتائے گئے ہیں، مفسرین نے وہ پورے اسرائیلی واقعات کو نکال کے بتایا ہے۔ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ کل بھی ہم جو تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اے میرے اللہ میری موت میں مجھے برکت دے، موت کے بعد میں مجھے برکت دے۔ تو موت کی برکت سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ میں ہماری زندگی گزرے، موت کے بعد میں جس کا تذکرہ کیا جائے وہ خیر کے ساتھ میں ہو۔ دونوں بھی لوگ ہیں جو دنیا میں ایسے اپنی زندگی کو گزارے ہیں، جو ظلم کیے ہیں، جو غرور کیے ہیں، جو متکبرین ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے ناشکرے بن کر دنیا سے جاتے ہیں، انہیں بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن نفرتوں کے ساتھ میں یاد کیا جاتا ہے، ان کے ظلم کے ساتھ میں یاد کیا جاتا ہے، ان کے غرور کے ساتھ میں یاد کیا جاتا ہے، ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کے ساتھ میں انہیں یاد کیا جاتا ہے، جو مظالم انہوں نے کیے ہیں، جو حرکتیں انہوں نے کیے ہیں۔ جیسے کہ ہم کل بھی سنے تھے کہ ابو جہل کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور خباب رضی اللہ عنہ کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا سردار، طاقتور اور چھتے والا، قبیلے والا یہ غلام، اور ان کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی۔ یہ لوہار بھی تھے، ان کے لوہار کی بھٹی میں جس مالکین کے یہ غلام تھے اس کے دروازے سے ان کو باندھ دیا گیا، لوہے کی بھٹی میں آگ کو گرم کیا گیا، سلیا کو گرم کیا گیا، لوہے کو گرم کیا گیا، ان کے سر پہ سیکا گیا، وہ گرم گرم لوہا ان کے سر پہ رکھا جاتا۔ یہ تکلیف وہ برداشت کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ نظارہ دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں مخاطب ہوئے اور اللہ سے دعا کیے، اے اللہ اس کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ اور الحمدللہ اللہ نے مدد فرمائی، اور ایسی مدد فرمائی کہ ان کو آزادی بھی ملی، وہ جو تکالیف تھے اس سے چھٹکارا بھی ملا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی، صحت ملی۔ وہ جو مالکین تھی وہ بیمار ہوئی، اس وقت کے اطباء، اس وقت کے میڈیکل والے جو بھی ڈاکٹرز تھے وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ جو بیماری تمہارے کو ہوئی ہے اس بیماری کو دور کرنا ہے تو تمہیں سلیا کے چرکے لینے پڑیں گے۔ سامنے دکھا دیا گیا، جو ظلم کیے تھے ظلم کا بدلہ سامنے ہی آ گیا۔ یہ غلام کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، لیکن خیر کے ساتھ میں یاد کیا جا رہا ہے، وفاداری کے ساتھ میں یاد کیا جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ میں یاد کیا جا رہا ہے، سچائی کے ساتھ میں یاد کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ میں یاد کیا جا رہا ہے، اور سرداروں کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ ابو جہل، عمر بن حشام، اس کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کے غرور کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، سچ کو دیکھنے کے باوجود چھٹلانے کی وجہ سے، سمجھنے کے باوجود، ایسے نہیں کہ اس کو ابو جہل اسی وجہ سے بولا گیا ہے کہ سب کچھ وہ سمجھ چکا تھا، جانتے بوجھتے رسول اللہ کے خلاف میں کھڑا ہوا، بغاوت کی اللہ کے رسول سے۔ رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ ہوگا، اسی وجہ سے ہوگا کہ اس نے وہ گندگی اختیار کی جو گندگی ایک سمجھدار انسان اور نیک نفس، نیک دل والے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو زندگی دیا ہے، اس زندگی میں کئی احکامات ہمیں دیے ہیں، اور ان احکامات کو اگر ہم پورا کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، بتائے ہیں، سکھائے ہیں، اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ علم ہی کے لیے پہلے سے جو ایک تسلسل جاری تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، اس پر فرض ہے کہ علم سیکھے، اور علم میں سب سے پہلا علم ہے ایمان، پھر اعمال جیسے نماز،
نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات، کس وجہ سے نماز باطل ہوتی، نماز سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے، غسل کے واجبات، فرائض، وضو کے واجبات، فرائض، یہ ساری چیزیں سیکھنے کے ہیں جو اعمال ہم کر رہے ہیں۔ صوم، روزہ، ایک مہینہ پورا گزر چکا ہے، اس کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کون سی چیز ہیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں۔ زکوٰۃ، اللہ نے جس کسی کو مال دیا ہے اور اتنا مال دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو وہ علم سیکھے کہ کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنی جائیدادوں پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنے زیورات پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنے بینک بیلنس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، بزنس میں مال لگایا تو کیسا لگایا، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا علم سیکھے، یہ فرائض ہیں۔ اسی طریقے سے حج، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دیا ہے اور جن کی قبولیت ہوئی ہے، حج کے لیے جن کی قبولیت ہوئی ہے، جن کے نام آئے ہیں، الحمدللہ ہمارے محلے سے بھی جا رہے ہیں، خاص طور سے عبداللہ بن خالد یافعی، آپ اپنی والدہ اور اہل و عیال کے ساتھ میں جانے والے ہیں، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور یہ توفیق دے کہ وہ چیز حج کے جو فرائض ہیں وہ سیکھیں، جانیں، اس کے واجبات ہیں اس کو سیکھیں، جانیں، وہاں کی غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہے، وہاں پہ چھوٹی سی غلطی بھی دم واجب کرتی ہے کہ وہاں پہ قربانی دینا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اگر کسی چیز، ہم روڈ پر نکلے ہیں، ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی تو فائن ہوتا، بغیر لائسنس کے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہماری عمر اتنی نہیں ہے، ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور پکڑ لیے، تو پھر ماں باپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، گاڑی بھی پکڑ لی جاتی، ماں باپ کو بھی بلایا جاتا، ان کو بھی پنشمنٹ دیا جاتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا حادثہ ہو گیا تو وہ اس کے فائن ہیں۔ اسی طریقے سے فرائض کی ادائیگی میں، ہر فرض کی ادائیگی میں اگر کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی تلافی کے لیے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کی توبہ کے لیے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے حج کی ادائیگی میں اگر کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے، اس کی توبہ کے لیے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، سیکھیں۔ اور اللہ کرے کہ ہم سب کو حج نصیب فرمائیں، حج مبرور نصیب فرمائیں۔ اور ویسے تو جن کے ماں باپ ہیں، باحیات ہیں، اگر ان کو محبت کی نظر سے اگر دیکھ رہے ہیں، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ اگر دن میں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم گھر میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے، کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم اپنے جیسا اللہ کو بخیل سمجھ رہے ہو؟ جس کے بھی والدین ہیں ان کی خدمت کریں دل و جان سے، اخلاص کے ساتھ، یہ اللہ اس کے رسول کا احکام ہے، حکم ہے اپنے والدین کی عزت کرو اور خدمت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ فرما برداری جیسے ہے نماز میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے کے ساتھ ہی سب تکبیر تحریمہ میں نماز میں داخل ہوتے ہیں، اس کبریائی کے ساتھ میں اللہ اکبر، رکوع میں گئے سب فرما برداری میں رکوع میں جاتے ہیں، یہ ہے حکم کی فرما برداری۔ ماں باپ حکم دے رہے ہیں کسی چیز کا، بیٹے یہ کرو، ٹال رہے ہیں، تھوڑی دیر ہو گئی، جیسے امام اگر کسی فرض سے اٹھ چکا اور پھر اگر کوئی داخل ہو رہا تو اس کا وہ رکن ادا نہیں ہوا، جتنی وہ تاخیر کیا پھر اس پر دوسری چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ تو حکم کی فرما برداری، جس چیز کو بولا گیا ہے یہ کرو، کر دو، ان کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النور كساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كلية وعلى آله وأصحابه يا نور عدد خلقه ورضا النفس وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا بحق فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.